أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتهم. بسم الله. عن يزيد بن الأسود قال ناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك رواہ البیہقی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کے ذخیرے میں یہ روایت بیان کی ہے. یہ ان یزید بن اسود، یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل قدر صحابی ہے، اور صحابہ کرام تو تمام ہی جو ہے بہت اونچے درجے کے ہیں. اللہ جل شانہ ان سے بھی ہم کو محبت عطا فرمائے. صحابہ کرام سے وہ درود پاک بھی پڑھا کرو جس میں صحابہ کے اوپر بھی ساتھ میں آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جو لوگ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کو میں نے دیا بھی ہے، وہ مانگنے آئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. تو قصیدہ بردہ میں کہہ لیتا ہوں جتنا بھی آپ کے بس میں وہ پڑھ لو، چاہے تو ایک فصل پڑھ لو چاہے آدھی فصل پڑھ لو. تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس قصیدہ بردہ کے شروع میں اور جب ختم کرے ایک فصل پڑھنا ہو تو آخر میں 17 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ صبح اتنا کام لینے کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے اس درود پاک کی پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اصل میں یہ تکلیف نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں، یہ جنت کا حلوہ ہے. قسم خدا پاک کی، اللہ پاک یہ جو ہے یہ افطاری کر لی، افطاری کے بعد پھر جھٹ پٹ گئے. لکھا ہوگا کہ افطاری کے بعد سے لے کر ابھی تک ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوا ہوگا آپ کو انشاءاللہ. سب ایک مشین کی طرح چل رہا ہے. دنیا والے کوئی دنیا کا کام کرے تو بیمار ہو جائے، اور ہم یہ کام کرتے ہیں تو صحت اور تندرستی ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا اللہ کا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مغرب سے لے کر ایک مشین کی طرح چل رہا ہے. ایک سے عشاء کی تراویح کے بعد پھر گھر گئے، پھر سحری کرنے کے بعد پھر وضو، پھر فجر کی نماز کی تیاری. اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سے لوگ کام کو بھی جاتے ہوں گے. تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے. تو یہ اصل میں جنت کا حلوہ ہے، جنت کا حلوہ ہے. اس کا تھوڑا سا لطف یہاں آتا ہے، لیکن اس کا بہت بڑا لطف مرنے کے بعد آتا ہے. آج ہی میں دوستوں کو کہہ رہا تھا، جب تراویح پڑھ کر فارغ ہوئے تو سارا جم غفیر باہر نکلا ہوا تھا. میں نے کہا ہے نا یہ جو ہے باب الریان والے جا رہے ہیں. باب الریان وہ ایک دروازے کا نام ہے جو میں نے جمعہ کی حدیث میں پہلے رمضان سے پہلے بیان کیا تھا. اس میں صرف اور صرف کسی کی گنجائش نہیں ہوگی جا کے، جو جانا چاہے گا اس کو فرشتے ڈھک کے دے دے گا، چاہے وہ امت محمدیہ میں سے ہو. وہ صرف اور صرف حدیث پاک میں کھل آتا ہے. بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ دی تھی جب کہ وہاں سے وہ بہت بڑا گیٹ ہوگا، یہ اتنا بڑا نہیں مسجد اتنا، وہ تو وہاں سے وہی لوگ داخل ہو. ایسا نہیں کہ دھکا دھکی میں ہم اندر چلے جائے، ہے نا. کبھی ہوتا ہے نا کہ دھکا دھکی میں پاس نہیں ہو تو بھی چلے گئے، فٹ بال دیکھنے کے لیے گئے تو پاس نہیں گئے تو دھکا دھکی میں بس. وہ اللہ جل شانہ کا نظام ہوگا، فرشتہ ہوگا جو وہ جس نے رمضان المبارک کے روزے 30 رکھے ہیں ہر سال اور بلا عذر کے ترک نہیں کیے ہیں. کبھی کوئی بیماری کی وجہ سے پورے زندگی وہ روزہ رکھتا رہا اور آخر میں چل کر کوئی ایسا لیکن بیماری میں بھی دیکھنے کا ہمارا نفس بہت جلد ہم کو بیمار بنا لیتا ہے. یہ ایک شیطانی حربہ ہے. اس بیماری میں بھی ایسا ہوگا کہ اس میں بھی ایسا ہے کہ جتنے رکھے اتنے تو رکھ سکے. مثلاً آپ پورے رمضان مبارک کے اندر کوشش کر کے 15 روزے رکھ سکے بیماری کی وجہ سے تو 15 رکھ لے گئے. 10 رکھنا چاہے تو 10. یہ اس میں داخل. لیکن یہ کب ہے
جبکہ بیماری اور عذر ہے جو قرآن پاک کی آیت من کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو تو پھر بعد میں روزہ رکھ لے، اور اگر صحیح صحت کی امید نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہی فدیہ ہے وہ. لیکن اس میں اپنے نفس کا بہانہ نہیں چلے گا، دیکھنا چاہیے کہ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں. بعض دوستوں کو میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ بہت کمزوری ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لو، آپ یہی مسئلہ ہے کتاب میں کہ زوال تک نیت نہ کرو، زوال سے قبل نیت کر لو کہ زوال تک آپ مر نہیں گئے ہیں، ابھی کفن نہیں پہنایا ہے، سمجھے نا. ماشاء اللہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا دوستوں کو جب گھر جایا تو کہا یہ سارا جمع غفیر ہے، انشاءاللہ یہ سب جو ہے وہ باب الریان والے ہیں، وہاں صرف وہی جا سکیں گے، دوسروں کا قدم بڑھ ہی نہیں سکے گا، جانا چاہے گا تو بھی نہیں بڑھ سکے گا. وہ صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے، وہ سب سے پہلے ہوں گے، وہ چلے جائیں گے باب الریان. ریان کا معنی سیراب ہونا، دنیا میں پانی نہیں پیا اتنے گھنٹے تک، اللہ جل شان اس کا صلہ دیں گے. تو یہ اصل حلوہ تو وہاں معلوم ہوگا. اور ابھی بھی کچھ مزہ تو آ رہا ہے مغرب کی بات کھانے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ سموسہ کیسا لگتا ہے؟ 11 مہینے میں اسے سموسے کی لذت آئی؟ سچ بولو. 11 مہینے میں کبھی آپ نے کھانا کھایا پلاؤ میں ایسی لذت آئی مغرب کی بات کھانے کی؟ نہیں آیا ہی نہیں. صبح کھایا، دوپہر کو کھایا، شام کو کھایا، کوئی لذت ہی نہیں ہے نا. اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مرغی بہت اچھی لگتی ہے، یہاں اچھی نہیں لگتی ہے. اصل میں وہ بیچارے مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں تو اچھی لگتی ہے. آپ روزانہ کھاتے ہیں تو کہاں سے اچھی لگے گی؟ مرغی تو وہی ہے. تو کبھی آیا مزہ؟ جناب 11 مہینے میں کبھی اتنا مزہ نہیں آیا جتنا کہ رمضان مبارک کے اندر یہ مغرب کے بعد لطف آتا ہے. اور پھر پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں پھر ابھی ماشاء اللہ ٹٹار ہو جاتے ہیں. رمضان کے بعد وطر کے بعد میں دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ بھائی یہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہوں پھر جو کچھ اللہ جل شانہ نے مقدر میں نفل پڑھنا دیا ہے وہ اس کے بعد میں نے کہا وطر پڑھنے کے بعد اب ہم فلیٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کسی چیز کی ہمت نہیں ہے. گھر میں کوئی بیٹھا ہوتا ہو تو زہر جیسا لگتا ہے، سیدھے بستر کے اوپر سمجھ میں اور دعا پڑھ کر سو جانا تاکہ فجر کی تیاری ہو جائے. اور یہاں میں رمضان سے ایک دن پہلے ہی کہا، میں نے کہا بھائی یہ وہاں تو وطر کے اندر ہمارے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، ابھی رمضان میں کیا ہوگا؟ حق تعالیٰ جل شانہ جیسے آپ سب لوگوں کو ہمت عطا فرمائیے برابر رمضان. تو یہ ایک دنیا میں ایک مزہ کی نشانی ہے، لیکن اصلی نشانی کیا ہے؟ اور یہ سارا کا سارا ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل میں. یزید بن اسود کہتے ہیں کہ ناولنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میری طرف بڑھایا. کیسے صحابی ہوں گے؟ تم تو بزرگوں کے لیے تڑپتے ہو، کوئی ہندوستان پاکستان سے بزرگ آ جاتا ہے تو ملاقات. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اپنا دست مبارک بڑھایا بھی. تو کہتا ہے میں نے بہت ہی شوق سے کہتے ہیں ناولنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ہی، میں نے شوق سے اپنا ہاتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ہاتھ ملایا نا، ملاقات کی. تو میں نے لکھا کہ آپ کے ہاتھوں سے زیادہ، آپ کے ہاتھ کو میں نے جب چھویا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. یہ کوئی بیماری نہیں تھی جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ اب آپ کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، آپ کے ہے نا پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، ہتھیلی ہو گئی، ڈاکٹر کو بتاؤ. یہ وہ ٹھنڈک نہیں تھی، یہ وہ ٹھنڈک نہیں تھی. یہ ایک عجیب قسم کی اس میں آیا ہے جو ہے کہ اب رد من الثلج، ثلجن کہتے ہیں برف. برف جانتے ہو نا کیا کہتے ہیں؟ یہ آئس یعنی ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک جو برف کے اندر ہوتی ہے. مثال سمجھانے کے لیے وہ اطیب ریح من المسک، اور کہتے ہیں مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی میرے ہاتھ میں نے جب ہاتھ لیا تو. اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، خوش نصیب لوگ وہ اہل بیت ہے نا، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد جب غسل دیا ہے نا تو، اور اس کے بعد ہماری جو ہے مائیں تھیں انہوں نے بھی جو ہے اس کے اندر یعنی کپڑا دینا یہ وہ کرنا ساتھ رہی. یہ اہل بیت نے جب غسل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سارے بڑے بڑے مسائل صحابہ کے سامنے آ گئے. اس میں ایک بھی تھا کہ کیا کرے، اب کپڑے نکالے، آپ کے کپڑے بدن سے نکالے جیسے عام طور سے نکالتے ہیں نا، تو نکالے کیا کرے. گہری آواز آئی کہ اور صدیق بن نے کہا میں اس کی تائید کرتا ہوں، مجھے پہلے سے معلوم ہے، بتایا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ کپڑے نکالے نہیں جائیں گے، جو کپڑے ہے وہی اسی کے اوپر کیا کر دیا جائے گا، پانی بہایا جائے گا، پھر اس کے بعد کفن دیا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں اطیب ریح من المسک، مشک سے زیادہ خوشبو آئی تھی. اور جن لوگوں نے غسل لیا تھا
ان لوگوں نے اس کے بعد کھانا کھایا پیا ہاتھ دھویا، کئی دنوں تک ان کے ہاتھ سے جو ہے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، کئی دنوں تک یہ مفصل روایت آگے انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہے نا، آپ کہیں گے کہ کیا کرتے ہیں یہ، ہے نا، ایسا تراویح اور اس وقت نہیں، انشاءاللہ تعالی میں نے کہا یہ جنت جیسا حلوہ ہے، بہت میٹھا حلوہ ہے، بہت کم آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط پیدا کر لو۔ دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ پیدا کر لیتا ہے، ایک تو درود پاک پڑھنے کے ساتھ اور سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ، اس کا قلب حضور کے قلب سے ابھی بھی مل رہا ہے، اس کا قلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتا ہے، جب کسی گناہ میں پھنسنا چاہے گا، انسان ہے، بشر ہے، تو اس کو کیا ہو جائے گی، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ رکاوٹ، کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جائے گی جس کے اندر وہ گناہوں کے اندر، یا کوئی گناہ کر لیا تو کوئی تکلیف آ جائے گی جس سے اس کا کیا ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا، کیونکہ قلب سے قلب کیا ہے، ملا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مثالاً ایسے تو بہت ہے امت کے اندر، اور چلتا ہی رہے گا قیامت تک۔ ماشاءاللہ ہمارے نبی نعوذ باللہ مردہ تھوڑے ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل ہیں، جن کو نہ ہو انشاءاللہ دیکھ لیں گے قیامت کے میدان کے اندر کہ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہے، آپ دیکھ لیں گے، اور دنیا میں ہی دیکھ لو، اگر دیکھنا آتا ہو تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا ربط ہوگا، قلب کے ساتھ قلب ملا ہوگا، آج ہی درود پاک پڑھ کر۔ اور پھر درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ لوگوں کا جو معمول ہے رمضان مبارک کے علاوہ درود پڑھنے کا، رمضان میں اس میں کمی نہیں کرنا، اس درود پاک میں تلاوت قرآن بھی جاری ہو، کچھ تھوڑا وقت اور زیادہ نکال لے۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ 500 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو رمضان مبارک کے اندر ایسا نہیں کہ میں اس کو 200 مرتبہ کر دوں، نہیں، وہ 500 مرتبہ ہی۔ اب باقی رہا قرآن مجید، ضرور تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک افضل ذکر کہا قرآن پاک کو، تو لیکن انشاءاللہ کیا کر لو گے، وقت نکال لو گے تو وقت مل جائے گا، اللہ جل شانہ کیا کر دیں گے، وقت دے دیں گے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط ہوتا ہے۔ جب فرشتے جا کر کہتے ہیں فلانے آپ کے روزگار بندے نے، روزہ رکھنے والے بندے نے، جو باب الیان کی خواہش رکھتا ہے، اس نے جو ہے آپ کے اوپر اتنا درود بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ ہے جس کو آج کوئی بڑا عالم بھی ان کے متعلق انکار نہیں سکتا ان کی کسی بات کا۔ عجیب کرامتیں لوگوں نے دیکھی، اور یہ بات تو کھلتی بھی نہیں، انہوں نے اپنی خود کتاب کے اندر اس بات کو لکھا نہیں، لیکن کئی نجی مجلس میں جو انہوں نے بیان کیا وہ بات سامنے آ گئی۔ کہا میں نے 70 ٹائمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حیات دیکھا، بالکل جیسا ایک انسان سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خواب میں دیکھنے والے تو ہزار ہے، لیکن یہ کیا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے بہت بڑے، ان کی روایت بہت ساری آتی ہے، اتنے بڑے محدث و مفسر، کیا یہ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو خراب کریں گے؟ انہوں نے خود کہا ہے، فرمایا کہ میں نے 70 ٹائمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر میں نے جو ہے زندگی کے اندر سے حیات ہے، کبھی کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوں اور کوئی ایسی مستی مجھے آ گئی اور ایک دم میں درود پاک کے اندر جو ہے ڈوب گیا اور آنکھ میں آنسو سرکار کو میں دکھ رہا ہوں بس۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ بڑے لوگ ہیں، خیر وہاں تک ہم نہ پہنچے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ ان کی لائن میں ہم لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹرین لندن سے گلاسگو جاتی ہے تو اس میں 2nd کلاس بھی ہوتا ہے، 1st کلاس بھی ہوتا ہے، 3rd کلاس بھی ہوتا ہے۔ جب 1st کلاس گلاسگو کی اسٹیشن پہنچے گا تو 3rd کلاس والا ہی پہنچ جائے گا، ایسا تھوڑا ہے کہ ڈبے کو راستہ میں چھوڑ دیں گے۔ ارے بھائی سمجھے گی نہیں، آپ ہوائی جہاز میں یہاں سے سفر کرو جدہ جاؤ تو اس میں جو ہے ایک تو عام جو ہے یعنی پیسنجروں کا کلاس ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، 1st کلاس ہوتا ہے۔ تو ایسا تھوڑا ہے کہ 1st کلاس والے کو لے جائیں گے، نہیں، اور دوسری چیزوں میں شامل ہوتی ہیں، وہاں چائے ملتی، میں بھی گیا ہوں 1st کلاس میں جدہ ایک مرتبہ، جب بیمار تھا تو پھر یہی ٹکٹ لے کر گیا، کیونکہ ساتھیوں نے کہا کہ ذرا یوں تکلیف ہے، تو میں نے کہا چلو یہ بھی چکھ لے کیسا ہے۔ تو وہاں چائے ملتی ہے تو یہاں بھی چائے ملتی ہے، بلکہ بعض اوقات ان لوگوں سے پہلے کھانا یہاں ملتا ہے، الگ لکھوایا ہے تو پہلے آ کر دے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا ڈبہ جب گلاسگو پہنچے گا تو 3rd کلاس والا ہی پہنچ جائے گا۔ تو اگرچہ ہم 3rd کلاس میں ہیں، تھوڑا درود پڑھے، ہم لوگ اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن علامہ سیوطی جب جائیں گے، صحابہ جب جائیں گے تو اسی لائن کے اندر ہم پیچھے ہوں گے، لیکن اتر جائیں گے انشاءاللہ باب الیان کے اندر۔ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، حب رسول عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت سے سینہ ہمارا بھر. باقی اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے. کام کر لو. یہ مسئلہ بغیر دلائل کے، بغیر پوچھنے کے، کسی کے ساتھ رکزک کیے بغیر حل ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نا؟ بغیر کام کرنے سے ہی مسئلہ. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کام کرنے سے ہی سمجھ میں آتی ہے. مثلا آپ کو پوچھے کوئی کہ کیلا کیسا ہوتا ہے، تو میٹھا ہوتا ہے. اور ہندوستان پاکستان کا لنگڑا کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. لنگڑا جانتے ہیں نا، آم کا نام ہے. وہ بیچارہ لنگڑا بھی یہاں آ گیا ہے نا. تو جو ہے لنگڑا بھی یہاں آ گیا. تو آم بھی میٹھا ہے، اور بنانا بھی میٹھا ہے، تربوز بھی میٹھا ہے، شکر بھی میٹھی ہے. لیکن ہر ایک کی مٹھاس میں فرق ہے نا. تو کوئی کہے کہ بھائی آم کیسا میٹھا ہوتا ہے وہ مجھے بتاؤ. کیلا تو میں نے کھایا، لیکن آم کی مٹھاس کہا کہ یہ تو بیان نہیں کر سکتا. ایسا کر لو، ایک آم خرید لو اور کھا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. کام کر لو، مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ جب حب رسول ہو جائے گا نا، تو خود بخود اللہ جل شان و توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ عظیم نعمت تجھ سے مانگتے ہیں مولا کریم، تیری محبت بھی عطا فرما. اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ آپ نے پیدا فرمایا، آپ نے ان کو ہمارے لیے یا اللہ نبی بنا کر بھیجا، سب چیز آپ نے ان کو دی. مولا کریم یا ارحم الراحمین، تو واحد ہے، تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مولا کریم شرک سے ہماری حفاظت فرما. تو ایک ہے مولا کریم، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے درجے کا کوئی نہیں ہے. سارے انبیاؤں کے خالق یا اللہ آپ ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے آپ ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ بے انتہا چیزیں آپ نے عطا فرمائی محض اپنے فضل و کرم سے. یا اللہ اس نبی کے مولا کریم، ہم اس نبی سے محبت کرنے والے ہم کو بنا دے، ہمارا دنیا اور آخرت میں کام بنا دے. یا اللہ صبح میں آپ سے مانگتے ہیں حب نبوی کے ساتھ مولا کریم، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جب بھی یا اللہ مقدر میں موت ہمارے لکھی ہے تو ہی جانتا ہے مولا کریم، ہم نہیں جانتے ہیں. مولا کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کا یا اللہ فیصلہ فرما دے رمضان مبارک میں. مولا کریم موت کی سکرات تو بے شک ہے، لیکن مولا کریم بات یہ ہے یا اللہ تو علام الغیوب، ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہے. یا اللہ کس طریقے سے برداشت کرنا مولا کریم تو آسان فرما دینا یا اللہ، آسان فرما دینا. اور کچھ تکلیف یا اللہ موت کی جو لازمی آتی ہے تو مولا کریم اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی عطا فرما دینا. مولا کریم یا ارحم الراحمین خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے ماں باپ جو قبر میں جا کر سو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما. مولا کریم یا اللہ جن ماں باپ کو، جن والدین کو مولا کریم ہمارے وجود کا آپ نے سبب بنایا ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. اور ہمارے ماں باپ میں سے جو حیات ہے مولا کریم ان کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما، امت کا بھلا فرما. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم صبح میں، مولا کریم آپ علام الغیوب ہے، جانتے ہیں یہ کوئی پیسہ لینے کے لیے یا کسی دنیا کی دولت کی لالچ سے نہیں بیٹھے ہیں مولا کریم، نہ میری وجہ سے بیٹھے ہیں مولا کریم، یہ تو آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ محمد اللہ سب کو عطا فرما، ہم سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما. اور رمضان مبارک میں مولا کریم جو چیزیں ہم کر رہے ہیں محض آپ کے فضل و کرم سے، اس کو قبول فرما. اور اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہے مولا کریم اسے معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. کوشش کرنے کے باوجود بھی مولا کریم دن میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے یا اللہ، شام ہونے سے پہلے اسے معاف فرما یا اللہ، معاف فرما یا ارحم الراحمین. ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.